بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے فصل تراویح کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کتنی مرتبہ پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز تراویح جو ہے وہ صرف 3 یا 4 مرتبہ ادا کی۔ اس میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہاں پر جو میں کوٹ کروں گی، جس میں کہ جسے صحیح مسلم نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، دوسری رات بھی آپ نے پڑھائی، اور دوسری رات صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ جب تیسری اور چوتھی رات آپ نہ گئے تو ان صحابہ کرام کے استفسار پر آپ نے بتایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا اور مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر میں یہ نماز تمہیں اسی طرح سے پڑھاتا رہا تو کہیں رمضان میں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث فی قیام رمضان میں ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا جو ہے وہ حکم ادا کیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا تمام جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مانند ہیں، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ تراویح کا حکم حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جس وقت صحابہ کرام نے اس کو باجماعت ادا کیا تو کسی نے بھی اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نکیر نہیں کی، یعنی کہ تراویح کی نماز کو ادا، اس لیے تراویح جو ہے اسے ہم سنت موقتہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی 20 رکعت جو تھیں وہ مختص آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو فکس کر دیا تھا۔ امام مالک کی جو موطا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھا صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح کی ہوا کرتی تھی، اور 3 رکعت جو ہوتے تھے وہ وتر کے پڑھے جاتے تھے۔ صحابہ کرام ہم لوگوں سے زیادہ یہ بات یاد رکھیں، دین و معاملے میں سنجیدہ اور حساس تھے۔ دین میں اضافے کی تردید اور دین کی بنیادوں کی حفاظت میں کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی مکمل زندگی اس کی شہادتوں سے بھرپور ہے۔ موجودہ حالات میں جو آج کل جو حالات ہیں تو تراویح کو کس طرح سے ادا کیا جائے، یعنی کہ مسجد میں جانا جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل مسئلے کا باعث بن رہا ہے، اور دوسروں کی سوشل ڈسٹینسنس کے بارے میں گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ تراویح مساجد میں سنت الموقتہ الکفایہ ہے۔ مسلمانوں نے مساجد میں تراویح کی ادائیگی کو ترک کر دیا تو سارا مسلم معاشرہ گناہ گار ہوگا، اور گھروں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر تراویح ادا کرنے والے بھی ثواب سے محروم ہوں گے۔ البتہ مساجد میں اگر احتیاط کے ساتھ حکومت کے بتائے ہوئے SOPs کے ساتھ چند افراد بھی تراویح ادا کر لیں تو باقی افراد کی طرف سے سنت موقتہ کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اس صورت میں باقی افراد اپنے گھر میں باجماعت تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ گھر میں کس طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ تراویح کی امامت اگر کر رہا ہے تو صفوں کی ترتیب کس طرح سے ہوگی۔ اگر فرض کریں کہ نوجوان سربراہ ہے اپنے گھر کا تو اس کے والد کے علاوہ کوئی اور بالغ مرد موجود ہو تو وہ جو نوجوان ہے وہ امام ہے تو وہ اس کے پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے۔ ان کے بعد نابالغ بچوں کی صف ہوگی، اور ان کی صف کے بعد خواتین کی صف بنائی جائے گی، اور اگر جگہ کم ہو تو والد صاحب کے 7 بچے کھڑے ہو جائیں گے، خواتین اور بچیاں اس سے پچھلی صف میں، اور اگر آپ کے والد کے ساتھ کوئی مرد یا بچہ لڑکا نہ ہو تو پھر آپ امامت کر رہے ہوں تو والد صاحب آپ کے دائیں طرف ہوں گے، آپ سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور خواتین جو ہوں گی وہ پچھلی صف میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ہے وہ میری یہ آڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سب سے جو ہے وہ درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ایک دفعہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں اس کو لازمی جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں، اور خاص طور پر خواتین کو، اور پلیز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہترین علم عطا کرے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ آمین۔